بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت میں کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا، بس اپنے صاحبزادے نور چشم سید معین الدین اشرف عرف حسن چشتی تو صرف اتنا سا بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے فرینڈ سرکل کے لوگ ہیں انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو، میں باپ ضرور ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میں صوفی ملت کا بیٹا، اور میرے بیٹے چشتی میاں، اس میں کوئی کمال نہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم انہیں بیٹا بیٹا کہتے رہتے اور جہالت کے اندھیرے میں رکھے رہتے، تو نہ تم یہ کہتے کہ چشتی میاں ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اور نہ کبھی یہ سر اٹھا کے کہہ پاتے کہ یہ اساتذہ میرے ہیں۔ اس میں جو کچھ کمال ہے اس میں میرا نہیں، اس سارے کا سارا کمال ان کے اساتذہ کا ہے۔ یہ اساتذہ اگر نہ چاہتے کسی لائق کا انہیں بنانا تو ہم لاکھ کوشش کر ڈالتے، کچھ بھی نہ ہوتا، اور ہم انہیں یہاں بیٹھال کر کے اس بات کا یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ چشتی میاں زندگی بڑی شان سے بڑی پرسکون گزرے گی، ہمیشہ اپنے اساتذہ کے وفادار بن کے رہنا، ان کے سر پہ بیٹھنے کی کوشش مت کرنا، ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھنا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔ ہم نے یہی سیکھا سرکار صوفی ملت سے، یہی سیکھا اپنے مرشد برحق حضور شیخ الاسلام سے، ہم نے یہی سیکھا اپنے اکابرین سے، ہم نے یہی سیکھا تاج الاسلام سے۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے تو اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھنے کا ملتا ہے۔ آج مشائخین کرام کے بچے، آج خانقاہی مزاج رکھنے والے مشائخین کے بچے یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے جو بیٹھتے ہیں، رشد و ہدایت کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ بگڑتے کیوں ہیں؟ ان کے بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ جو شیخ انہیں مسند پہ بیٹھالتا ہے وہ اپنی سناتا ہے، ان کے استادوں کی نہیں سناتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بس مجھے مانو، یقیناً تمہیں ماننا ہے۔ ہم نے مخدوم اشرف کو مانا ہے، مانتے رہیں گے، لیکن مخدوم اشرف نے جن استادوں کے حوالے، جن اساتذہ کے حوالے کیا ہے، ان کے احسان کو کیسے بھولو گے؟ ان کے احسان کو کیسے بھولو گے؟ اور اب اگر چاہتے ہو اپنی خانقاہ کی ترقی، اب چاہتے ہو کہ رشد و ہدایت کے میدان میں
تمہارا سر ہمیشہ بلند رہے، ہمیشہ بلند رہے، تو بس اپنے اساتذہ کو کبھی بھی فراموش مت کرنا۔ کسی بھی محفل میں، چاہے وہ مدرسے کی ان کی زندگی ہو یا خانقاہی زندگی ہو یا کہیں کی بھی زندگی ہو، ہمیشہ ادب و احترام جتنا قائم رکھو گے، ان کی دعائیں تمہارے علم کو پختہ کرتی رہیں گی اور تر و تازہ کرتی رہیں گی۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، جو بچے اپنے اساتذہ کے وفادار نہیں ہوئے، ان کا علم اٹھ گیا، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، زبان بھی چلی گئی، بیان بھی چلا گیا۔ لیکن وہ بچے جنہیں ہم بہت کمزور سمجھا کرتے تھے، جب وہ استادوں کے قدموں سے لگے تو درسگاہ میں جو کچھ ملا سو ملا، لیکن استاد کے دل کی نکلی ہوئی دعا نے اسے فقیہ العصر بنا دیا۔ تو ہمیشہ اپنے استادوں کی دعاؤں کو لینے کی کوشش کرنا اور ان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرنا بیٹا۔ یقیناً سرکار صوفی ملت فرمایا کرتے تھے، ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، خاندان اشرفیہ، ہر بزرگ لائق کے احترام و تعظیم کے لائق ہے، ٹھیک ہے، کرتے رہو، کراتے رہو، لیکن جس نے تمہیں تعظیم کے لائق بنایا ہے کبھی اسے مت بھولنا۔ اور دوسری چیز، اس خانقاہ سے میں ایک میسج جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکثر آج مفتی منظر صاحب نے کہا کہ خانقاہ اشرفیہ کے پیچھے بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں بدنام کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ تو ہر دور میں ہوا ہے، 640 سالہ زندگی اٹھا کے دیکھ لیا، اس سے اوپر مخدوم سمنانی کی زندگی، ظاہری زندگی، وہ سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو مخدوم سمنانی نے کیا ہے، ہمیں بس وہی کرنا ہے جو مخدوم سمنانی نے کیا ہے۔ مخدوم اشرف سے بڑا آئیڈیل ہماری لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اگر ادھر ادھر بھاگیں گے تو ہم پریشان حال ہوتے رہیں گے اور انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ مخدوم سمنانی نے جو فرمایا، خانوادے کے ہر بچے کو، رشد و ہدایت کی فلم میں رہنے والے ہر فرد کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے حضرت مخدوم سمنانی نے صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا پیغام دیا، سکھایا ہے، وہ ہمارے لیے لازم ہے، بغیر اس کے کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی خانقاہ کا موقف مخدوم اشرف کے اقوال کی روشنی میں جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مخدوم سمنانی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بعد نبی افضل مانا، اور مانا نہیں بلکہ رسالہ قبریہ میں تحریر کیا۔ واہ 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 واہ، یا تو مخدوم اشرف کو جھٹلا دو، اور جھٹلانے کے لیے تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم مخدوم اشرف سے بڑے ہو، تم مخدوم سمنانی سے زیادہ علم رکھتے ہو، ان سے زیادہ دوراندیشی رکھتے ہو۔ مخدوم اشرف کی جو سب سے آخری کتاب ہے رسالہ قبریہ، اس کے اندر حضرت مخدوم سمنانی نے خود تحریر فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فوقیت دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کا رتبہ ہے، اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات۔ جو ترتیب مخدوم سمنانی نے دیا وہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اگر ہم مخدومی مشن پر ہیں تو، اگر ہم مخدوم اشرف کی اولاد ہیں تو، اور اگر اس میں کہیں سے کوئی کمی ہے تو پھر اس میں مخدوم اشرف کی کیا کمی؟ وہ خود اپنے آپ کو پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ ایسا تو نہیں کہ کچھ معاملہ ہے۔ تو ہم تمام عقیدت مندوں کا مسلک، مشرب، عقیدہ، مذہب وہی ہے جو حضرت غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ اسی لیے تو سرکار محدث اعظم ہند نے بڑی دوراندیشی سے کام کیا اور جان رہے تھے کہ
کہ 50 سال کے بعد میرے اس دنیا سے وصال کر جانے کے 50 سال کے بعد یہ میٹر اٹھے گا، تو میٹر اٹھے کہ اولادیں گمراہ ہو، خاندان ذرا سا بھی تذبذب میں پڑے، عقیدت مندوں کی عقیدت مجروح ہو، کہ پہلے ہی کہہ دیا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے، یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور صوفی ملت، فیضان خلیفہ اول۔ لہذا اس خانقاہ کا یہی موقف ہمیشہ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا۔ میں چشتی میاں کے تمام اساتذہ کی بارگاہ میں باادب ہو کر کے عرض کرتا ہوں، اگر کچھ بھی آپ لوگوں کی خاطرداری میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو برائے کرم مجھے معاف فرما دیں گے، اور پل پل آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور میرے شہزادے کو یاد رکھیے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چشتی میاں کو پڑھایا، کچھ تو میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں، کلاس میٹ ہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں انہیں بلاؤں، کم سے کم وہ لوگ آئیں، اپنے بھتیجے کے سر پہ خود ہاتھ رکھیں۔ اور میں خاص کر کے پیر طریقت حضرت مولانا احمد اشرف صاحب سجادہ نشین سرکار برہان پور، ہم دونوں نے ایک ساتھ تعلیم شروع کیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار اشرف شیخ الحدیث دارالعلوم حسنیہ، ہم دونوں نے ایک ساتھ تعلیم شروع کیا، ایک ساتھ تعلیم ختم کی۔ ہمارے ناصر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید جاوید صاحب اشرفی، پرنسپل الجامعۃ الشفیہ خدیل کبریٰ للبنات، یہ مجھ سے 2 سال سینئر ہیں، لیکن 1-2 کتابیں انہوں نے مجھے پڑھائی بھی ہیں، تکرار کرایا ہے۔ آپ ہی بھیجتے تھے ان کے پاس، جاؤ تکرار کر لیا کرو۔ ہاں، کرنے میں کیا ہے، ہم نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، اور میری اصلاح کی جا سکتی ہے، اور میں اسے قبول کر لوں گا کہ شاید کہ مولائے کائنات کو کسی نے ایک لفظ پڑھا دیا تھا، جب تک وہ باحیات رہے وہ اس کے احسان کو مانتے رہے اور اسے استاد کی طرح دیکھتے رہے۔ تو لہذا اگر جاوید نے کئی کتابوں کو تکرار کرایا ہے، لہذا تو ماننا ہی پڑے گا مجھے جو کہنا ہے۔ تو میری دلی خواہش تھی، حافظ احمد اللہ صاحب یہ میرے ساتھیوں میں سے، اس طرح سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس منظر کو دیکھنا بھی چاہتے تھے، اور میں عرس مخدومی کے موقع پہ بلا نہیں پایا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس میری فارسی کی پہلی سے لے کر کے فضیلت تک کی مکمل تعلیم ہوئی، یعنی حضرت استاذ العلماء سرکار آقائی و مولائی مفتی محمد قمر عالم صاحب اشرفی شیخ الحدیث جامع اشرف، جن کی نگرانی میں، جن کی تربیت میں میں رہا، اور ایک میرے استاد تھے انتقال کر کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خوب درجات بلند فرمائے، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فیاض عالم صاحب اشرفی بھاگلپوری، کافی محنت کیا ہے، اور شیخ صاحب قبلہ کا 2 ڈنڈا ہر جمعرات کو آج بھی یاد ہے، 2 ڈنڈے آج بھی مجھے یاد ہیں، اور میں تیار ہو کے جاتا تھا کہ 2 ڈنڈے آج مجھے پڑیں گے۔ بھائی استاد ہوتا ہے، 10 سوال بتائے گا تو 10 دماغ میں رہتا نہیں تھا، اگر 8 کا جواب دیے تو 2 میں تو پھنسنا کہیں نہ کہیں سے، کبھی عبارت میں پھنسنا ہے، کبھی ترجمے میں پھنسنا ہے۔ تو حضرت مجھ سے کہتے تھے چلیے 4 مرتبہ کھڑے ہوئیے، بیٹھیے، 2 ڈنڈے بچنے مار نہ پڑے، تو جلدی سے میں کان پکڑ کر کے کھڑا ہوتا تھا اور اٹھک بیٹھک شروع کر دوں، اس لیے ایک ڈنڈا بڑا خطرناک تھا ان کا بھی۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ میرے استاد بھی شیخ صاحب قبلہ، اور میرے بیٹے کے بھی وہ استاد یہی نکلے، اور آج مجھے اپنا وہ استاد یاد آ رہا ہے جو جنت الفردوس میں آرام کر رہا، مولانا فیاض صاحب اشرفی بھاگلپوری۔ جب چشتی میاں 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، اس وقت میں نے حضرت سے کہا کہ آپ کی چچا تشریف لائے ہیں، میری دلی خواہش ہے کہ میرا استاذ ہی میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کرائے۔ اس وقت حضرت نے کرایا تھا، اس وقت حضرت نے بسم اللہ خوانی ان کی کروائی۔ الحمدللہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میرے اساتذہ
نے میرے شہزادے کو قبول کیا، اپنی غلامی میں لیا، قبول کیا. اور سب سے زیادہ جو محنت رنگ لائی، 8ویں میں تھے یہ، اس وقت سے میں نے ان کو خاموشی کے ساتھ پڑھانا شروع کیا. اس وقت مفتی گلزار صاحب روزانہ طریقت منزل ہمت نگر آتے اور چشتی میاں کو پڑھایا کرتے تھے. اس طرح سے 2 3 کتابیں ان کی پڑھنا شروع ہوئیں. پھر سید جاوید علی صاحب اور مولانا قمر عالم جامعی، ان دونوں کو میں نے متعین کیا. پھر عالم تک کی مکمل تعلیم ان دونوں نے ان کو دلایا اور بڑی محنت کیا. مفتی زین العابدین صاحب اس وقت جامعہ ازہر مصر سے گریجویشن کمپلیٹ کر رہے تھے اپنا، وہاں سے یہ آن لائن الحمدللہ چشتی میاں کو پڑھا رہے تھے. پھر اس کے بعد شیخ صاحب قبلہ کے حکم پر میں نے جامعہ اشرف میں 2 سال رکھا فضیلت کے لیے، تاکہ مدرسے کا بھی ماحول ان کو سمجھ میں آئے اور سمجھیں کہ ہمیں آگے چل کے کیا خدمت انجام دینی ہے. تو لہٰذا ان استادوں کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب